السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا موقع آتا ہے، جانوروں کی خریداری ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بار بار ذہن میں آتا ہے کہ کس جانور میں کتنے حصے رکھ سکتے ہیں۔ کیا ایک جانور ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کرنا ہوگا یا ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے بکرا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، یہ پورا جانور ایک شخص کی طرف سے قربان کرنا ہوگا، لیکن جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں ان کی اگر قربانی کرنی ہے تو ان میں چند لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ایک جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ جیسے اونٹ ہے، اس میں 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بھینس ہے، اس میں 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 7 سے کتنے کم لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ایک آدمی چاہے تو وہ بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے، 2 اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں اور 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ 7 سے کم میں کوئی تعین نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر جیسے 2 لوگ مل کر کے قربانی کر رہے ہیں تو باقی حصوں کا کیا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ پورا جانور ہی 2 لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ 3 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاق عدد ہونے چاہیے، یعنی 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ 2، 4، 6 اس طریقے سے بھی لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جو بڑے جانور ہیں، جو ہم نے بتایا کہ اونٹ ہے، بھینس ہے، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ 6 لوگ قربانی کے ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں۔ اب 7واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 7واں حصہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وسعت ہے اور 7واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر میں 5 لوگ ہیں، وہ ایک بڑا جانور لے کر کے آئے، اب 5 حصے اس جانور کے اندر ہوئے، اب 6 اور 7 2 حصے باقی ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ 2 حصے کا ہم کیا کریں؟ کیا اس کو ایسے ہی رہنے دیں؟ تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں، یہ پورا کا پورا جانور 5 حصوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر 2 حصے اور بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے ایک حصہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھ دیا اور ایک حصہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق یا کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رکھ دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم نے جانور خریدنے کے بعد ہم کسی دوسرے کو شریک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صاحب نصاب آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، یعنی قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اور جانور خریدنے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ساتھی ملے گا تو میں اس کو شریک کر لوں گا، تو بلا کراہت شرکت کی اجازت ہے، وہ شریک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ارادہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں تو اس صورت میں کراہت ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اب اس نے بڑا جانور خریدا ہے، خریدنے سے پہلے اگر اس آدمی نے یہ نیت کی تھی کہ میں دوسروں لوگوں کو اس میں شریک کروں گا تو شرکت کی اجازت ہوگی، لیکن خریدنے کے بعد اگر یہ نیت کرتا ہے تو اب اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، پورا جانور اس کو اپنی طرف سے قربان کرنا ہوگا۔